السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وقال اللہ تعالی وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورہ یاسین کے سلسلے میں آیت نمبر 36 تک کل ہم نے مطالعہ کیا تھا، اور اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے بات عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کے سامنے، اہل مکہ کے سامنے 3 نشانیاں پیش کی اس صورت کے اندر، جن میں سے پہلی نشانی اللہ تعالیٰ نے یہ پیش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے مردہ زمین کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، پھر اس کے اندر سے ہم مختلف قسم کی نباتات، پھل، یہ چیزیں نکالتے ہیں جو تم استعمال کرتے ہو، تم اس میں کھیتی باڑی کرتے ہو۔ زمینوں کے اندر سے ہم پانی کے چشمے جاری کر دیتے ہیں تاکہ تم لوگ وہاں پہ آباد ہو سکو۔ اس کے بعد دوسری نشانی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وآیۃ لہم اللیل، اور ان کے لیے نشانی ہے رات میں، نسلخ منہ النہار فاذا ہم مظلمون، اس کے اندر سے ہم نکالتے ہیں دن کو اور وہ اندھیرے میں ہے۔ یہ دن اور رات کا آنا جانا اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ یہ جو لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا یہاں پہ نسلخ یا نسلخو، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جب جانور کی کھال کو اتارا جاتا ہے تو اس کے ایک ایک کر کے اس کے اوپر سے کھال کو اتار کے اس کے گوشت تک پہنچا جاتا ہے۔ تو اگر آپ رات کے منظر کو دیکھیں، اصل جو ہے اس کائنات کے اندر اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، اندھیرا۔ اللہ تعالیٰ اس اندھیرے میں سے، آپ اگر صبح ہوتے صبح کاذب پہ صبح صادق اور اس کے بعد طلوع آفتاب کا مطالعہ کریں اور دیکھیں اس کو، تو آپ دیکھیں گے ایسا لگے گا جیسے ایک لیئر اس میں سے، ایک تہ اس میں سے کھینچ کے نکالی جاتی ہے، ایک روشنی نکلتی ہے، ایک اور تہ نکالی جاتی ہے، پھر روشنی نکلتی ہے، ایک اور تہ نکالی جاتی ہے اور روشنی نکلتی ہے۔ اور بالکل اسی طرح جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم دیکھیں گے، ابھی تو سورج پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے، لیکن ہر کچھ لمحوں کے بعد ایسا لگے گا کہ اس کے اوپر ایک تہ جو ہے وہ جمتی جا رہی ہے اور روشنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس طرح جانور کی کھال کو اتارا جاتا ہے، ایسے ہم اس دن میں سے رات کو، رات میں سے دن کو ہم تہ در تہ نکالتے ہیں، اور تم اس کو دیکھتے ہو جبکہ تم اندھیرے میں ہو۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، اللہ تعالیٰ یہاں پہ اپنی بڑی بڑی نشانیاں سورج اور چاند کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، جو سورج ہے وہ اپنے مستقر پر چل رہا ہے۔ آج سے کئی سال پہلے اس دنیا کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھے، کہ دنیا کی سائنس اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی کہ سورج، زمین، یہ سب گردش کر رہے ہیں۔ لیکن آج سائنس اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ سورج ہو، زمین ہو، ہر کوئی نہ صرف ایک مدار میں گردش کر رہا ہے بلکہ اپنی ذات کے اندر بھی گردش کر رہا ہے۔ ہم جب اس طرح کی چیزیں قرآن میں پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی قرآن کس طرح سائنس کو واضح کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، قرآن سائنس کی کتاب ہے۔ انگلش میں سائنس 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک سائنس ہوتی ہے جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، اور ایک سائنس ہوتے ہیں جن کو ہم آیت کہتے ہیں، نشانی کہتے ہیں۔ تو قرآن اس سائنس کی کتاب نہیں جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں۔ ہاں، قرآن چونکہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہے، بڑی جامع کتاب ہے، ہر طریقے کا علم اس کے اندر موجود ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے۔ تو قرآن اصل میں نشانیوں کی کتاب ہے، آیات کی کتاب ہے کہ اب تو غور و فکر کرو۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَالشَّمْسُ، یہ سورج، تجری لمستقر لہا، یہ اپنے مستقر پر مستقل چل رہا ہے۔ مستقر کے 2 معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ وہ لائن، وہ مدار جس پہ وہ چل رہا ہے، اور دوسرا معنی مستقر کا ہے قرار سے، استقرار سے، کہ سورج اپنی ایک جگہ پہ آ کے، اس کا ایک ٹھکانہ ہے، وہاں کے رک جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابو ذر سے پوچھا
کہ ابو ذر تمہیں معلوم ہے کہ سورج کہاں جا کے غروب ہوتا ہے؟ ابو ذر نے فرمایا اللہ و رسولہ عالم. ہم سے اگر کوئی سوال کرتا ہے تو فوراً ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کے ایک نیا آئیڈیا پیش کر دیتے ہیں. نہ یہ دیکھتے ہیں کہ دین کی بات ہو رہی ہے، نہ دیکھتے ہیں دنیا کی بات ہو رہی ہے، بلکہ بڑا خوبصورت انداز سے پیش کرتے ہیں میرا خیال ہے دین میں ایسا ہی ہوگا. تو نہ آپ کے خیال کی دین کو ضرورت ہے، نہ ضرورت نہیں ہے، اور ضروری بھی نہیں ہے کہ دین میں ایسا ہی ہو. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ صحابہ کہتے تھے اللہ و رسول عالم، ہمیں نہیں معلوم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے. اور یہ انسان کی عاجزی کو ظاہر کرتا ہے کہ انسان کے اندر تکبر تو نہیں ہے، کیونکہ بعض اوقات علم کا تکبر بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے. ایک تو تکبر ہوتا ہے نا، مال کا تکبر ہے، خوبصورتی کا تکبر ہے، ذات نسل رنگ کا تکبر ہے، تو بعض منصب کا تکبر ہے، بعض اوقات علم کا تکبر بھی آ جاتا ہے کہ پھر انسان کو یہ کہتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اللہ و رسول عالم سے اللہ اس کے رسول کو معلوم. صحابہ کو حیا نہیں آتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوتا تھا، آپ کو پتہ نہیں ہوتا تھا، آپ خاموش ہو جاتے تھے. بڑے بڑے ائمہ، امام مالک جیسا عالم جو مدینے کا سب سے بڑا عالم تھا، اس کے پاس ایک شخص 40 سوال لے کر آئے یمن سے. 36 سوالوں کے جواب میں امام مالک نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم. اس نے کہا امام صاحب آپ کچھ تو بتائیے، میں اتنے دور سے آیا ہوں، لوگوں کو جا کے کیا کہوں گا کہ امام مالک کو نہیں معلوم؟ کہنا ان کو جا کے کہہ دینا کہ قال مالک لا ادری، مالک نے کہا مجھے نہیں معلوم. تو ابو ذر سے جب یہ پوچھا تو ابو ذر نے کہا اللہ و رسول عالم. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب یہ سورج غروب ہو جاتا ہے تو یہ جا کر سجدے میں گر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے عرش کے آگے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اجازت مانگتا ہے کہ اللہ میں واپس چلا جاؤں. اور وہ اس سورج کا ٹھکانہ ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دیتے ہیں کہ تم چلے جاؤ، کیونکہ وہ واپس پھر مشرق سے نکل کے مغرب پہ غروب ہوتا ہے. اور جب قیامت قریب آ جائے گی یا قیامت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے جہاں سے آئے تھے وہاں سے جاؤ، تو واپس وہ مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. تو اس پہ جو اسلام پہ اعتراض کرنے والوں نے اعتراض اٹھایا کہ یار کیسی باتیں کرتے ہیں ہمیں تو نظر آ رہا ہے ہم سجدہ کرتے ہیں، قبلے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، کسی کے آگے سجدہ کرتے ہیں، سورج جتنا بڑا سورج کیسے سجدہ کرے گا، یہ کیا بات ہوئی؟ تو بات یہ ہے کہ وہ اللہ جس نے اس سورج کو تخلیق فرمایا، یہ سورج آپ کی زمین سے 3 لاکھ گنا بڑا ہے. جس اللہ نے سورج کو بنایا، جس اللہ نے ہزاروں اور پتہ نہیں کھربوں سالوں سے سورج کو اس کے مستقر پر چلایا، تو وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اور وہ مخلوق بہتر جانتی ہے کہ وہ اللہ کو سجدہ کیسے کرتے ہیں. تو اس کا سجدہ ہمارے سجدے کی طرح تھوڑی ہوگا، اس کا سجدہ اپنی شان کے مطابق ہوگا، یا اپنے حالت کے مطابق ہوگا، اپنی حیت کے مطابق ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ چاند کا ذکر فرما رہے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ مقرر کردہ طریقہ ہے، اندازہ ہے، راستہ ہے کس کا؟ العزیز العلیم کا. عزیز کہتے ہیں زبردست کو، طاقتور کو. جو اللہ 3 لاکھ گنا زمین سے بڑا سورج، اور اس پوری کہکشاں کے اندر یہ سورج اتنا سا ہے، اس کو تخلیق کر کے اس کو ایک راستے پہ چلاتا ہے، وہ کتنا زبردست طاقتور ہوگا. اور العلیم ہر چیز کا جاننے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ چاند کا ذکر فرماتے والقمر، اور یہ چاند قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ہم نے اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں. کتنی منزلیں سورج کی، چاند کی، کوئی بتائے گا؟ 28 منزلیں ہیں. 29ویں کو ہم ڈھونڈتے ہیں اس کو، اس کی 28 منزلیں تو سامنے ہے، 29ویں جو منزل ہے اس کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے کہ نظر آیا نہیں نظر آیا، نظر آیا نہیں نظر آیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقام طے کیے ہوئے ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ واپس وہ ایک پتلی سی ٹہنی کی طرح ہو جاتا ہے. وہ کھجور کے درخت کی ٹہنی، ارجون جمع ہے، اور یہ اس ٹہنی کو کہتے ہیں
جس پہ کھجور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. جب کھجور اس میں سے نکل دیے جاتے ہیں وہ ٹیڑھی میڑھی سی جو ٹہنی ہے اس کو کہتے ہیں ارجون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ واپس وہ اس ٹہنی کی طرح ہوتا ہے ٹیڑھا میڑھا. آپ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس کو کہیں سے نظر آ جائے، کہیں سے نظر آ جائے. تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے والقمر قدرناہ. کس کو سنا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ قریش کے لوگوں کو سنا رہے ہیں جو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب تھے، جو مانتے نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو، اللہ تعالیٰ کی توحید کو. اور پھر ہمیں سنا رہے ہیں کہ اب بھی تمہیں اگر کوئی شک ہے اے مسلمانوں کہ تم نے اللہ کے آگے کھڑا ہونا ہے تو جو سستیاں تم کرتے ہو، نافرمانیاں کرتے ہو، چھوڑ دو. اللہ بڑا طاقتور ہے. وہ اللہ جو سورج کو چلا رہا ہے ایک تقدیر کے اوپر، چاند کو چلا رہا ہے ایک تقدیر کے اوپر، اور وہ العزیز العلیم ہے، اس کو سب پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو، اس سے چھپ نہیں سکتا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. اور سورج کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ جا کے چاند کے اوپر آ جائے، اور نہ رات کے لیے ممکن ہے کہ وہ دن کے اوپر آ جائے. کبھی آپ نے سنا ایسا کہ کراچی جیسے شہر میں جہاں کم سے کم جو سورج ہے وہ 5:30 بجے غروب ہوتا ہے سردیوں میں، دسمبر جنوری میں، اور مغرب میں 7:30 بجے ہوتا ہے. کبھی آج تک آپ نے سنا، پڑھا یا سوچا بھی کہ کبھی 3:30 بجے ہو جائے گا؟ یا پتہ چلا کہ رات کے 9 بج رہے ہیں. میں اس کراچی کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے ایسے ممالک بھی ہیں جہاں 4 مہینے سورج ہی رہتا ہے، نہیں غروب ہوتا، جہاں رات کو 2 بجے مغرب ہوتی ہے اور 3 بجے 3:30 بجے فجر ہو جاتی ہے. تو وہ تراویح اسی طرح پڑھتے ہیں کہ بس وہ مغرب کا روزہ کھولتے ہیں، اس کے بعد عشاء پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، اور پھر وہ روزہ سحر کر کے پھر دن شروع کر دیتے ہیں. دنیا میں ایسے مقام. تو ہم نے کبھی کراچی میں نہیں سنا کہ بھائی سورج اور چاند دونوں نکل ہے رات کے 9 بج رہے ہیں، یا آدھا دن نظر آ رہا ہے آدھی رات نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرمائے للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. اور یہ سب کے سب اپنا ایک اللہ تعالیٰ نے جو ان کا فلک ایک راستہ مقرر کیا ہوا، ایک ٹریک، ایک چینل ہے. جیسے ریلوے کا ٹریک ہوتا ہے نا، اسی پہ چلتی ہے وہ. اس کا ایک چینل ہے، اس چینل پہ چل رہے ہیں یہ. اور اتنا پریسائز چینل ہے کہ 365 دن کا آپ پکا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج کے دن افطار کتنے بجے ہوگا. اور اتنا ہمیں کانفیڈنس ہے اور اتنی دفعہ ہم نے اس کو ٹیسٹ کر لیا ہے کہ اگر میں کراچی میں کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں اذان کی آواز نہیں آ رہی اور مسجد اس علاقے کی لائٹ چلی جائے اور مجھے روزہ کھولنا ہو تو میں 6:38 پہ روزہ کھول دوں گا، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اللہ نے جو مقرر کیا ہوا ہے نا وہ 1 سیکنڈ بھی ادھر ادھر نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں. تمہیں ابھی بھی شک ہے تو ذرا غور و فکر کرو، اس آسمان کی طرف دیکھو، اس سورج کی طرف دیکھو، اس چاند کی طرف دیکھو، کون اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اس اتنے بڑے سورج کے اندر یہ مجال نہیں ہے کہ یہ کبھی جا کے چاند کو پکڑ لے کہ آج میں نکلوں گا تم نہیں نکلو گے، بھائی بہت دن ہو گئے رات کو تم جاتے ہو، آج میں جاؤں گا. یہ اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا سیٹ کیا ہوا ہے، ایسا کنٹرول کیا ہوا ہے. سوچیں اتنی بڑے مخلوق کو اللہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے. اس پوری دنیا کے اندر ہماری کیا حیثیت ہے؟ مطلب میں ایک فرد واحد جو چل رہا ہوں اس پوری دنیا کے اندر، چلے پاکستان کے اندر، چلے سندھ کے اندر، چلے کراچی کے اندر، چلے محمود آباد کے اندر. اگر آپ 1000 فٹ کی بلندی سے محمود آباد کو دیکھیں تو میں اور چچا عبدالرشید کس کو نظر آئیں گے؟ اتنے سے بھی نظر نہیں آئیں گے. چچا جتنی مشکل سے آج ہمیں اپنے ہاتھوں پہ چلنے والے جراثیم دیکھنے پڑتے ہیں نا، ایسے نظر اتنی مشکل سے میں اور آپ نظر آئیں گے لوگوں. کوئی 2000 فٹ بھی اوپر چلا جائے. تو وہ اللہ جو اتنے بڑے کائنات کو، اس کہکشاں کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، مینیج کر رہے ہیں، تو اللہ ہے. کیا شان ہے ان کی، کیا طاقت ہے ان کی. تو اللہ تعالیٰ ان کو احساس دلا رہے ہیں کہ تمہیں اب بھی عقل نہیں آتی. اور پھر آگے اللہ تعالیٰ اپنی تیسری نشانی بیان فرما رہے ہیں کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّ حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور نشانی ہمارے لیے کہ ہم نے سوار کیا تمہاری نسلوں کو یا تمہاری نسل کو
فی الفلک المشحون، ایک بھری ہوئی کشتی کے اندر. یہ کس کشتی کی بات ہو رہی ہے؟ اس سے دو مراد ہیں. ایک کشتی سے مراد مفسرین نے لکھا نوح علیہ السلام کی کشتی، آدم ثانی، کیونکہ جو لوگ اس کشتی میں ان کے ساتھ سوار ہو گئے اسی سے آج دنیا کی نسل ہے، ورنہ وہ باقی کے باقی سب اس سمندر طوفان کے اندر، سونامی تھا کیا تھا، اس کے اندر ڈوب گئے. اور اس کشتی میں اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق، جانور کے جوڑے اور چیزیں رکھ دی، اور اس سے ہی آج کی ساری جو مخلوق ہے وہ چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور دوسرا قریش مکہ کو کہہ رہے ہیں کہ جن کشتیوں میں تم سفر کرتے ہو، اپنے تجارتی سفر کرتے ہو، اس کے اندر اور سامان بھی رکھا ہوتا ہے، یہ ہماری نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اسی طرح کے اور چیزیں جن پہ تم سواری کرتے ہو. تو اگر آپ اس کو بالکل اسپیسیفک کر لیں گے تو آپ کہیں گے یہ بات پانی کے جہاز کی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر آپ اس کو کھول دیں گے، جنرل کر لیں گے، قیاس کر لیں گے، تو جہاز جتنی بھی سواریاں ہیں، جو قدرتی ہو یا غیر قدرتی ہو، یہ اونٹ، یہ بیل، یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ اللہ نے بنائے نا، انسان نے تو نہیں بنائے. اسی طرح یہ ہوائی جہاز، یہ ٹرینز، یہ پانی کے جہاز، یہ سب مرینز، یہ سب کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی. یہ اللہ نے نوح کو سکھائی. قرآن میں فرماتے نا کہ نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، ہم نے نوح کو سکھائی. انہوں نے ہماری نگاہوں کے سامنے بنا رہے تھے، لوگ آتے تھے مذاق اڑاتے تھے، یہ کیا بنا رہے ہو تم، کیا کرو گے اس کا؟ کہیں دور دور تک طوفان سمندر کا نام و نشان نہیں تھا. نوح علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب نے حکم دیا ہے بنا رہا ہوں. قوم کے لوگ ہنستے تھے، پتہ نہیں کیا بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو سکھایا. اور یہ سارے آج جو ہنر ہمارے پاس ہے، کس نے سکھائی؟ اللہ نے تو سکھائے. اللہ نے آدم علیہ السلام کو بولنا سکھایا، ہمیں قلم بنانا سکھایا انبیاء کے ذریعے، لوہے کو چیرنا سکھایا داؤد علیہ السلام کے ذریعے. اگر آج ہمیں بولنا نہیں آتا، یہ جو بولی اللہ نے ہمیں سکھائی، تو آج شاید ہم بھی جانوروں کی طرح آپس میں گفتگو کرتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں آپس میں. تو اللہ نے ہمیں سکھایا کہ ہم جو آوازیں منہ سے نکال رہے ہیں ان کو ہم نے حروف تہجی بنائے، اس کے تحت ہم نے لکھنا اور بولنا سیکھنا شروع کیا. ورنہ آوازیں تو گدھا بھی نکالتا ہے، بیل بھی نکالتی ہے، اونٹ بھی نکالتا ہے، ہمیں نہیں سمجھ آتی. اور اونٹ، بیل، گائے، گدھوں کو سمجھ آتی ہوگی، ہماری زبان ان کو نہیں سمجھ آتی ہوگی، کہتے ہوں گے پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں. تو یہ کس نے سکھائی؟ یہ اللہ نے سکھائی. وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں اس کے اندر. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، ایک چیخ نہیں نکلے گی ان کی. وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، ان کو بچانے والا ہوگا. آج میں اس پہلی منزل کی چھت سے چھلانگ ماروں تو میں نہیں سنبھال سکتا اپنے آپ کو، حیرت ماؤں توڑوا بیٹھوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا سکھایا ہمیں کہ آج 35,000 فٹ کی بلندی پر جہاز میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، مزے سے سو بھی جاتے ہیں. اور کہتے ہیں یار یہ کھانا لاؤ، کھانے میں مزہ نہیں آیا. نہ پائلٹ کو جانتے، پتہ نہیں اس کے پاس جعلی ڈگری ہے اصلی ڈگری ہے، نہ یہ پتہ کتنا چلایا ہوا ہے، نہ یہ پتہ بھائی بیمار تو نہیں ہے، نہ یہ پتہ بھائی نشہ تو نہیں کیا ہوا. اتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں سکھایا، اتنا کانفیڈنس ہے، آرام سے بیٹھ کے جاتے ہیں اور خوشی خوشی جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں. بعض لوگ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت ہے، بعض لوگ تو اتنے بے فکر ہوتے ہیں کہ ساری گانے، ویڈیو، مووی سب اس میں سن رہے دیکھ رہے ہوتے ہیں، فکر ہی نہیں ہے کہ مر سکتے ہیں. ہم 25 فٹ کی بلندی چھلانگ لگانے کی ہمت نہیں ہے، لیکن 35,000 فٹ کی بلندی کے جہاز پہ چلے جاتے ہیں. ابھی سمندر کے بیچ میں جب ہماری کشتیاں چل رہی ہوتی ہیں، بحری جہاز، دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں ہوتا انسان کا، ساحل کا، کسی چیز کا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا ہمیں نوح علیہ السلام کے ذریعے کشتیوں کو چلانا سکھایا کہ آج ساری دنیا کی جو تجارت ہے وہ اس پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے. اپنے سے ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو اللہ نے ہمیں سکھا دیا اس سے ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. میں کتنی تگڑم لڑا لوں، میں 25 فٹ کی بلندی سے اڑتے ہوئے نہیں آ سکتا نیچے، طاہر بھائی کو اٹھانے آنا پڑے گا. لیکن ہوائی جہاز سے میں آ جاتا ہوں کہ اللہ نے سکھایا کیسے ہوائی جہاز بنانا ہے، ٹیکنالوجی سکھائی، سائنس سکھائی، اور آج ہم بڑے اعتماد کے ساتھ میں سفر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمانے ہیں اگر ہم تم کو، یہ جو تم اہل مکہ والو، قریش، اللہ کی وحدانیت کا، اس کی توحید کا انکار کرتے ہو،
رسول کا انکار کرتے ہو، آخرت کا انکار کرتے ہو، اگر ہم تمہیں اس سمندر میں ڈبو دیں جس میں تم بحری جہاز کا سفر کرتے ہو، تمہاری چیخ سننے والا بھی کوئی نہیں ہوگا اور نہ تمہیں کوئی بچانے والا ہوگا. الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین، یہ صرف ہماری طرف سے رحمت ہے اور ایک وقت تک کے لیے تمہارے لیے مہلت ہے، یہ ساز و سامان ہے. اس کے بعد یہ سب بھی ختم ہو جائے گا. جب قیامت ہوگی تو یہ زمین چٹیل میدان ہو جائے گی، پہاڑ ختم ہو جائیں گے، ہر چیز برابر ہو چکی ہوگی، اور ہم اپنی قبروں سے نکل کے کہیں گے یہ کس نے اٹھا دیا ہم کو، یہ کس نے اٹھا دیا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ یہ 3 نشانیاں بیان فرما رہے ہیں اپنی وحدانیت کے لیے، اپنی کبریائی کے لیے، اپنی خدائی بیان کرنے کے لیے کہ میں اللہ ہوں جس کا تم انکار کر رہے ہو. تمہیں کیا ہو گیا؟ سوچو تو صحیح، میری نعمتوں سے روز فائدے اٹھاتے ہو اور بھول جاتے ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کامل عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بندگی کا بہترین طریقے سے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.